مگر صحابہ کے بارے میں کچھ کمی ہے اس کے دل میں. جو شخص دین سے محبت کرتا ہے مگر صحابہ کے بارے میں کچھ کمی ہے اس کے دل میں, حقیقت میں اس کی ایمان وہ جھوٹا ہے میرے بھائیوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے میرے بھائیوں, دین کے بارے میں جھوٹا ہے میرے بھائیوں. صحابہ کی زندگی, صحابہ کو آئیڈیل ماننا, ان کو اسوہ ماننا, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر صحابہ کی زندگی کو چھوڑیں گے, اصحاب رسول کی زندگی کو چھوڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے میرے بھائیوں, ہم بھٹکتے پھریں گے میرے بھائیوں. پیارے نبی مسکراتے ہیں, مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ابو طلحہ آپ کے ان دونوں, آپ کے میاں بیوی کی اس حرکت کو اللہ تعالیٰ بہت بہت خوش ہوا ہے. اللہ قرآن سے آیت نازل کیا, بل تؤثرون ولو کان بہم خصاصہ, دوسروں پر اپنے سے دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں. ہم خود بھی ہو جائے دوسروں کو کھلا دیں. تو اللہ کے راہ میں لٹانا, اصرار اور قربانی کی مثال اگر ہم کو دیکھنا ہے صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. حاضرین جمعہ, بزرگوں, نوجوانوں اور پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام, سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سابقین اولین جو اسلام لانے میں سبقت کر گئے انصار اور مہاجرین میں سے, والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ لوگ جو قیامت تک جو ان کی اتباع کرتے ہیں, جو اتباع کر کے زندگی گزار چکے اور دنیا سے چلے گئے وہ لوگ, اور جو لوگ صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے قیامت تک اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے, اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں سے جو بھی صحابہ کی اتباع کریں گے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحابہ اور ان کے متبعین کی خوشخبری دے رہا ہے. اس آیت میں کہتا ہے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی بات والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اسی آیت کا دوسرے ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھا ہے. جنات تجری تحتها الانہار, جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں, خالدین فیہا ابدا, جس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے, سب سے بڑا سکسیس ہے یہی, جنت میں داخل ہو جانا یہی اصل سکسیس ہے. ومن زحزح عن النار, اسی جگہ اللہ کہتا ہے ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, حقیقت میں یہ انسان کامیاب ہے اور سکسیسفل انسان ہی نہیں ہے. تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے لوگوں صحابہ کی زندگی گزارو اور صحابہ کی اتباع کرو, اس پر دعوت دیتی ہے. اس آیت میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی بات صحابہ کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے, صحابہ کی عظمت واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی, اللہ تعالیٰ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, کتنی باریک بات بولتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو جب جنت میں داخل کرے گا, جنت میں داخل کرنے کے بعد مومنوں سے خطاب ہو کے کہے گا کیا مومنوں کیا تم راضی ہو,
کیا کوئی اور نعمتیں چاہیے؟ مومن کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور ہمیں کامیاب بنا دیا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ایک اور چیز باقی ہے، ایک اور چیز باقی ہے، اور وہ میرا دیدار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار تمام مومنوں کو نصیب ہوگا جنت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں میں تم سے راضی ہوں، اے لوگوں، اے میرے بندوں، میں تم سے راضی ہوں، میری رضامندی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کو یہ جو بشارت اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جنت میں ملنے والی ہے، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ جیتے جی زمین میں چیز سنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ سنا دیا تھا، ان کے نام کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، ان کا لقب ہے، ان کا ٹائٹل ہے۔ اتنی بڑی عظیم جماعت ہے، یہ مقدس جماعت ہے، اس کی اتباع ہم پر لازم ہے میرے بھائیوں۔ حضرات، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، پوری تاریخ، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی مذہب رہنما، کسی مذہب کا متبع، کسی مذہب کو ماننے والا، کسی ریلیجن کو ماننے والا، ایسے فالوورز، ایسے ساتھی نہ کسی کو ملے ہیں نہ ملیں گے میرے بھائیوں۔ ان اصحاب کے بارے میں، ان ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، جیسے ہزاروں سال پہلے تورات انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کے نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آنے والا ہے۔ جیسی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی بھی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام آنے سے پہلے ان کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سنایا تھا، اسلام آنے سے پہلے ان کا ذکر ہے دیگر آسمانی کتابیں میں۔ پڑھتے ہیں سورہ محمد کے آخری، سورۃ الفتح کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والانجیل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول ہے، اور ان کے ساتھ جو رہتے ہیں، محمد کے ساتھ جو فالوورز رہتے ہیں، جو ان کے ساتھی رہتے ہیں، ان اپنے آپ میں ایک دوسرے سے بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے شفیق ہوتے ہیں، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ جب کفر کی بات آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار لے کے تنے تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شدہ والکفار رحماء بینہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد ان ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک مثل فی التوراۃ والانجیل۔ ان لوگوں کا تذکرہ، ان صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ دوسری آیت سورۃ الانبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے کتاب لکھ دیا ہے، میں نے ذکر لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے، ہم نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے حقیقی وارث اس کے نیک بندے ہیں۔ تو یہاں پر اکثر مفسرین کہتے ہیں زمین پر نیک لوگ، نیک بندے، نیک بندوں سے مراد صحابہ ہیں، یہ مقدس جماعت ہے، یہ صحابہ ہے۔ بھائیو، صحابہ کا تذکرہ، صحابہ سے محبت، ان کی اتباع ہماری زندگی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرے بھائیوں، ایمان کا حصہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان سے ایک قول منقول ہے، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف صالحین اپنے بچوں کو، اپنے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے 4-5 سال کے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، سلف صالح سکھایا کرتے تھے بچے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ان کی فلاں فلاں خدمات ہے دین میں، بچے یہ عمر رضی اللہ عنہ ہے، ان کی یہ خدمات ہے، ان کی یہ کارنامے ہیں، انہوں نے فلاں فلاں جنگ یہ کرنے میں انجام دیا۔ بچے یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، یہ اپنی جگہ آپ ہیں، ان کی مثال اپنی جگہ آپ ہیں۔ صحابہ، سلف صالحین
صحابہ آپس میں بچوں کو صحابہ کی تعلیم دیتے تھے، یہ فلاں ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں صحابہ کے بارے میں معلوم ہونا، صحابہ کی زندگی کو معلوم ہونا، ہمارے بچوں کو بتانا میرے بھائیوں میں، بچوں کو بتانا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے اگر ہم جماعت میں سے 10 صحابہ کے نام بولو تو زبان لڑکھڑانے لگ جائے گی، کس کا نام بولنا، کس کا نہیں بولنا، کس کا نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، اللہ، سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ زندگی بننا ہے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کے لیے کتنی قربانی انہوں نے کی ہیں، اور ہمارے لیے کیا ریئل ہے، کیا اسوہ ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پیارے نبی کہتے ہیں لوگوں سب سے بہترین زمانہ، لوگوں کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، جو ان سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کا زمانہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل زمانہ کس کے زمانے کو کہتے ہیں؟ کون سا زمانہ افضل زمانہ ہے؟ پیارے نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ ان کے ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک قربانی ہمارے لیے آئیڈیل ہے میرے بھائیوں۔ ان کی قربانیاں کیا قربانیاں ہیں، پڑھتے جائیں، زندگی ختم ہو جائے گی، آنسو پر ہو جائیں گے میرے بھائیوں، پڑھتے جائیں گے، ایمان میں زیادتی ہوگی میرے بھائیوں، ایمان میں زیادتی ہوگی۔ صحابہ کی زندگی پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں گے، ان کی قربانیوں کو پڑھیں گے، ان کی خدمات کو پڑھیں گے، کیا کیا چھوڑ کے گئے، کیا آثار چھوڑ کے گئے۔ غیر مسلمین کتاب ہے، میں بہت پہلے ایک کتاب پڑھا تھا، دنیا کے 100 عظیم انسان، بہت پہلے پڑھا تھا، ابھی ملتی ہے انگلش میں، دا ورلڈ 100%، دنیا کے 100 عظیم انسان، ایک یہودی کی کتاب ہے، اس میں سب سے پہلے جس کا نام لکھا ہے، سب سے پہلے جو نام لکھا ہے کتاب میں، فرسٹ نام یہودی لکھا ہے، سب سے پہلے نام جو لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ 100 لوگوں میں سب سے پہلی فہرست میں کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پہلا یا اسے آگے پیچھے کچھ ہے۔ اس کے بعد جو مستشرقین ہیں، جو سائنٹسٹ، وہ جو تاریخ دان ہیں، اس کو مار کے پیٹنے لگے کہ کمبخت، ایسا کام کیا تو، کون سے مذہب کا، کس رہنے میں کا نام لکھا ہے سب سے پہلے، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو وہ مالک کہتا ہے میں تاریخ لکھا ہوں، میں اپنے مذہب کے بارے میں نہیں بتایا ہوں، جو تاریخ میں اہم کارنامے انجام دیے ان کے بارے میں لکھا ہوں۔ بھلا دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو 24 سالہ زندگی میں اتنے اچھے ساتھیوں کو لے کر پورے عرب کا سکہ ہی بدل دیا، عرب کو بدل کے رکھ دیا؟ ہوتا ہے اس کے پیچھے اصل میں محمد اور اس کے ساتھی ہیں، محمد اور اس کے ساتھی ہیں میرے بھائیوں۔ تو خطبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر خطبہ آیا۔ جب معاہدہ ہو رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب رسول جو معاملہ کرتے تھے وہ پورا معاہدے کے ہونے کے بعد کفار مشرکین کے پاس جاتا ہے، جا کر بولتا ہے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، چھوڑ ڈالے تمہیں محمد کو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ میں قیصر کسریٰ کی سلطنتوں کو دیکھا ہوں، قیصر روم کی سلطنت کو دیکھا ہوں، کسی بادشاہ کے پاس کسی سلطنت میں ایسے انسانوں کو نہیں دیکھا۔ محمد اگر تھوکتا بھی ہے تو وہ لوگ کیچ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور تھوک کو مل کے اپنے اوپر ہے تبرکن مل لیتے ہیں بدن پر۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ ہیں صحابہ، ایسے ہیں میرے بھائیوں، صحابہ ایسے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے اصحاب کو، میرے ساتھیوں کو گالی مت دو۔ میں بتاتا چلوں یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بیک گراؤنڈ میں بولے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان
کسی معاملے میں, بزنس کے معاملے میں لڑائی, تو تھوڑا اونچ نیچ ہوا, 19-20 کا فرق آیا, تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان بڑھ گئی, زبان لمبی ہو گئی ان کی, کچھ زیادہ بول دیا عبد الرحمن بن عوف کو. عبد الرحمن بن عوف صحابی, مہاجر صحابی ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیے, ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے خالد نے ایسا بول دیے ہیں, ایسا ان کی زبان دراز ہو گئی ہے, تو اس کے بعد پہلے نبی کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی. حالانکہ خالد بن ولید وہ بھی اصحاب رسول ہے, وہ بھی صحابی ہیں, عبد الرحمن بن عوف یہ بھی صحابی ہیں, باوجود عبد الرحمن بن عوف کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ساتھی کو گالی نہ دو. اس کے بعد پہلے نبی کہتے ہیں وَوَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ ذَهَبٍ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدٍ وَلَا نَصِيفًا. پہلے نبی کہتے ہیں میرے ساتھیوں کو, میرے دوستوں کو برا مت کہو, گالی مت دو. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کریں گے تو ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ پائیں گے. مد تو دور کے بعد, مد تو کجا, اس کے آدھا بھی. مد کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو یا اس سے بڑھ کر 600 گرام یا 700 گرام کا ہوتا ہے, تو اس کے آدھا 1 کلو. اگر ہمارے زمانے کے لوگ بہت پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کریں گے صحابہ کے عمل کے مقابلے میں, ان کے 100 کلو اناج کے برابر بھی نہیں پہنچیں گے میرے بھائیوں. یہاں پر یہ بات بتاؤں میں آپ کو, ایک صحابی دوسرے صحابی کو مقام نہیں پہنچ سکتا, تو ہم لوگ کہاں تک پہنچیں گے؟ ہم کہاں تک ان کے مقام کو پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے میرے بھائیوں. زبان چلاتے ہوئے صحابہ فلاں صحابی ایسے ہیں, فلاں صحابی ایسے ہیں, اور فلاں نے جنگ لڑے ہیں, فلاں نے ایسا کیا ہے, ایسا بولنے سے پہلے یہ سوچے تم کیسے ہو, تمہارا مقام کیا ہے صحابہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ صحابہ سے غلطیاں ہوتی, وہ آپس میں لڑیں گے, ان سے غلطیاں ہوں گی, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا میرے بھائیوں, معلوم تھا. جنگ صفین ہونے والے ہیں, صحابہ آپس میں اونچ نیچ ہوئی, آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, بات کے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. بھائیوں, صحابہ کی زندگی, ان کی زندگی آئیڈیل ہے ہمارے لیے اسوہ ہے ہمارے لیے. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور صحابہ سے بغض رکھتا ہوں, صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں مگر صحابہ کے بارے میں کچھ کمی ہے اس کے دل میں, جو شخص دین سے محبت کرتا ہے مگر صحابہ کے بارے میں کچھ کمی ہے اس کے دل میں, حقیقت میں اس کی ایمان وہ جھوٹا ہے میرے بھائیوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے میرے بھائیوں, دین کے بارے میں جھوٹا ہے میرے بھائیوں. صحابہ کی زندگی, صحابہ کو آئیڈیل ماننا, ان کو اسوہ ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر صحابہ کی زندگی کو چھوڑیں گے, اصحاب رسول کی زندگی کو چھوڑیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے میرے بھائیوں, ہم بھٹکتے پھریں گے میرے بھائیوں. ذرا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں, گمراہی کہاں سے شروع ہوئی؟ صحابہ کے زمانے کے بعد گمراہی کہاں سے شروع ہوئی؟ گمراہی شروع یہیں سے. صحابہ کے بارے میں فتوے دینا شروع کرے, فلاں اچھا, فلاں خراب, فلاں یہ ہے. تشیع کہاں سے شروع ہوا؟ رافضی کہاں سے شروع ہے؟ معتزلہ کہاں سے شروع ہے؟ خوارج کہاں سے شروع ہے؟ یہیں سے شروع ہوئی, سب یہیں سے شروع ہوئی ہے. صحابہ کے بارے میں ایمان میں کمی پیشی آئی, وہاں سے ایمان بگڑ گیا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, النجوم امنۃ للسماء, جب تک آسمان پر ستارے باقی ہے تو آسمان کی سلامتی باقی ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ, جب آسمان سے ستارے ہٹ جائیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا. اس کے بعد پہلے نبی کہتے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي, اور میں میرے ساتھیوں کے لیے امانت ہوں, ان کے لیے امانت ہوں. میں جب تک رہوں گا میرے ساتھیوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا.
فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں چلے جاؤں گا دنیا سے تو میرے اصحاب وہاں وہ اسٹیج میں آ جائیں گے جس سے ان سے وعدہ کیا، مطلب ایک اور مرحلہ گر جائے گا اسلام کا۔ اس کے بعد پیارے نبی کہتے ہیں وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے اصحاب، میرے ساتھی یہ اس امت کے لیے امانت ہے۔ امانت اس معنی میں کہ سلامتی ہے۔ اگر میرے ساتھی، میرے اصحاب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد دنیا میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اتا امتی ما توعد، اس کے بعد پہلے نبی کہتے ہیں میری امت وہاں چلے جائے گی جہاں اس کے فتنے شروع ہو جائیں گے، جہاں امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ بھائیو صحابہ، تو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی اتباع کریں گے، ان کی آئیڈیل مانیں گے، ان کی زندگی کو اسوہ مانیں گے تو جب چل کر ہماری زندگی کامیاب و کامران ہے۔ اگر صحابہ کو چھوڑ دیں گے، ان کی زندگی کو چھوڑ دیں گے، ان کو اسوہ بنانا چھوڑ دیں گے تو ہم بھٹکتے پھر جائیں گے میرے بھائیو، بھٹکتے پھر جائیں گے۔ دیکھو آپ غیر مسلمین میں دیکھو، ان کے جو کچے پکے رہنما رہتے ہیں، کفر میں رہتے ہیں، شرک میں رہتے ہیں، ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ ان کا نام لینا آنکھوں کو مان لیتے ہیں، آنکھ چوم لیتے ہیں، نام لیتے ہیں تو پیر چھو لیتے ہیں احترام۔ بھائیو ہمیں صحابہ کی ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، حق پر ہیں ہم لوگ، حق پر ہیں، ہم آئیڈیل ماننا ہے، ان کو آئیڈیل ماننا ہے، اتباع کرنا ہے صحابہ کی اتباع کرنا ہے، ان کو اسوہ ماننا ہے میرے بھائیو۔ اس سلسلے میں ایک دو مثالیں بتا کر ان کی زندگیوں کی کتنی قربانیاں تھی، وہ عمل کیسا کرتے تھے، ان کا عمل کیسا تھا، ایک دو مثالیں بتا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ صحابہ کی زندگیوں کو مطالعہ کرتے ہیں، ان کی عبادت مثالی، ان کی زندگیوں پر مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا صبر مثالی، اگر ان کی تجارت پر ہم غور کرتے ہیں ان کی تجارت مثالی، ان کے جذب عمل پر مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا جذب عمل مثالی۔ صبر کی بات کرتے ہیں تو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ صبر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، جب ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آتے ہیں تو سفر سے واپس آنے کے بعد ان کا بیٹا، ان کا چھوٹا لاڈلا انتقال ہوا ہوتا اس کا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کئی مہینوں کے بعد، لمبے سفر کے بعد ان کے شوہر واپس آئے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، پوری رات گزارتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد بیوی کہتی ہے شوہر سے اے آقا، اے میرے تاجدار، کیا اگر کوئی بندہ، کوئی انسان تمہارے پاس کوئی امانت رکھے، وہ امانت آپ سے واپس لے لے تو تم کیا برا مانیں گے؟ نہیں تو برا تو نہیں مانوں گا میں، کوئی امانت رکھے ہیں، امانت واپس لے لے تو برا نہیں مانوں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پاس ایک امانت رکھا تھا، وہ امانت چھین لیا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، کتنا ایمان افسوس واقعہ ہے، پوری تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں سے انسان کو ملے گی۔ گھر میں جنازہ ہے، آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں، اس کے بعد شوہر کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، صبر جمیل، صبر جمیل، کیا ہی خوبصورت صبر ہے۔ صبر ہمیں ویسا صبر ہے تو ہمیں ویسا صبر آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحابہ کی زندگی پڑھ کے ایسے اپنی صبر کی مثالیں ہمارے پاس آنا ہے۔ مثال اور قربانی اللہ کے راہ میں لٹانے کی مثال آتی ہے تو صحابہ ہمارے لیے مثالی ہے۔ آئیے اسی صحابی کا ایک واقعہ ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ جاتے ہیں، رات میں مہمان آ جاتے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں کون ہے آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پیارے نبی اے آقا، میں آج ان مہمانوں کی مہمان نوازی کراؤں گا۔ تو مہمانوں کو لے کے جاتے ہیں گھر میں، بیوی سے پوچھے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی بولتے بچوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپس میں بیوی پلان ڈالتے ہیں، ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اس کے بعد کھاتے وقت کیا کرو چراغ بجھا دو، میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا ہوں، آپ کھانے کی ایکٹنگ کرو، مہمان جو کچھ کھا لیں گے۔
मेहमान जो कुछ है खा लेंगे। उसके बाद सुबह हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं। प्यारे नबी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। अबू तलहा आपके इन दोनों, आपके मियाँ बीवी की इस हरकत को अल्लाह ताला बहुत बहुत खुश हुआ है। अल्लाह कुरान से आयत नाजिल किया, वलौ कान बिहिम खसासा, दूसरों पर, अपने से दूसरों पर तरजीह देते हैं। हम खुद भी हो जाए, दूसरों को खिला दें। तो अल्लाह के राह में लुटाना, इसार और कुर्बानी की मिसाल अगर हमको देखना है सहाबा की जिंदगी में मिलती है। अल्लाह के राह में लुटाना है, अगर हमको कुछ इसमें मिलना है, हमारे अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा करना है, तो सहाबा की जिंदगियों को पढ़ना है। नमाजों में इखलास आना है, नियतों में इस्लाह आना है, आपसी ताल्लुकात में इस्लाह आना है। तो आना है तो सहाबा की जिंदगियों से आना है, उनकी जिंदगियों को मुताला करना है। मेरे भाइयों, पढ़ लेना, पी लेना मेरे भाइयों, जिंदगी पी लेना। अगर बच्चे को उठ के पूछे तेरा किसका फैंस है, तो बच्चा क्या बोलना, मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के फैंस हूँ। किसका फैंस है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फैंस हूँ मैं, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के फैंस हूँ मैं, उनको जिंदगी मेरे हीरो है बोलना चाहिए। हमारे अंदर वो चीज आना चाहिए, कायदाना सलाहियत पैदा होगी मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी बदल जाएंगे। हम वो कौम बनेंगे, पूरी दुनिया हमको देखेगी। हम थे जब पूरी दुनिया हमको देखते थे, मगर आए दिन हमारे करतुता, हमारे हालात देखते थे। कई मुस्लिम थू थू बोलता है, एक्सेप्ट नहीं करता मुस्लिम। भाइयों, जिंदगियों को अगर बदलना है, हमारी जिंदगियों में निखार लाना है, सहाबा की जिंदगियों को पढ़ें और मिसाली बनाए, सहाबा को आइडियल बनाए, तभी हमारी जिंदगी में निखार आएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे कहने वाले को इस पर अमल करने और हम तमाम को अपनी सहाबा की जिंदगियों को उसवा बनाकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें जीते जी सहाबा के नक्श कदम पर, रसूलुल्लाह के नक्श कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें से जो दीन बेजार है, दीन से दूर हैं, अल्लाह ताला दीन की मोहब्बत उनके दिल में डाल दे, मसाजिद की मोहब्बत उनके दिल में डाल दे, नमाजों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दे, इस्लाम के हर अमल की मोहब्बत उनके दिल में डाल दे। अल्लाह ताला हमें से जो मफरूज हैं, सूद में मुलव्विस हैं, अल्लाह ताला गैब से तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह ताला उनको गैर से मदद फरमा। अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह ताला हमें जो परेशान हाल है, मुसीबतों में है, जो मरीज हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामिला आजिला अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम।